کہ مسلمانوں کے اندر اتنے زبردست جذبات ہیں، مثبت جذبات، معاف کر دینے کے جذبات، محبت کے جذبات، وطن کے رشتے کے حق کو ادا کرنے کے جذبات، اس سے زیادہ مثبت طور پر سوچنے والی کوئی قوم روئے زمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ناظرین آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ سنیں حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کا زبردست بیان۔ ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں، لائک کریں اینڈ کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ سنیں حضرات کہ مسلمانوں کے اندر اتنے زبردست جذبات ہیں، مثبت جذبات، معاف کر دینے کے جذبات، محبت کے جذبات، وطن کے رشتے کے حق کو ادا کرنے کے جذبات، اس سے زیادہ مثبت طور پر سوچنے والی کوئی قوم روئے زمین پر نہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ شریعت اسلامی میں معاف کرنے کا حق، ملزم یا مجرم کو معاف کرنے کا حق عدالت کا نہیں ہے۔ عدالت معاف نہیں کر سکتی، حکومت بھی معاف نہیں کر سکتی، لیکن جو شخص ہلاک ہوا ہے، مقتول، اس کے وارثین معاف کر سکتے۔ اگر معاف کر دیں مقتول کے وارثین تو اسلام کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ قاتل کو پھانسی نہ دی جائے، بلکہ اس کو وہ دیت کی رقم بھی دی جائے۔ قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، کم سے کم اکثر لوگوں کو یہ خبر معلوم ہو چکی ہوگی، لڑکی جو یمن میں رہتی تھی اور نرس تھی، کچھ مدت تک اسپتالوں میں ملازمت کرنے کے بعد اس نے اپنا ایک کلینک کھولا، اور چونکہ اس ملک کے قوانین میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی فارینر بیرون ملک کا کوئی باشندہ اس ملک میں بزنس کرے، کاروبار کرے، اس لیے اس نے ایک مقامی یمنی شخص کے ساتھ شادی کی، یا شادی نہیں کی بلکہ اس کو بزنس پارٹنر بنایا، اور اس کے نام پر اس نے اپنا کلینک کھولا۔ جیسے کہ ہزاروں لوگ جو سعودیہ میں یا دوسرے خلیجی ممالک میں جا کر کچھ کاروبار کرتے ہیں، تو انہیں اپنے مقامی کسی شخص کو اپنا کفیل بنانا ہوتا ہے، اور وہ اسی کے نام پر کاروبار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کیرالہ کی رہنے والی ہندو لڑکی نے ایک مقامی یمنی باشندے کو اپنا بزنس پارٹنر بنا کر اس کے نام پر کاروبار کلینک کا شروع کیا۔ اس کے لیے رشتے ہوتے ہیں، وہ اکثر ناکام ہیں۔ تو اس وجہ سے کچھ مدت کے بعد اس یمنی پارٹنر سے اس ہندو نرس کا جھگڑا اور اختلاف شروع ہوا، اور وہ شخص خبروں کے مطابق
حقیقت تو اللہ جانے، لیکن خبروں کے مطابق وہ جو شخص تھا یمنی، وہ ایک انگزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن میں چلا گیا اور ذہنی طور پر بہت پریشان رہنے لگا۔ تو خبروں کے مطابق اس نرس نے اس کو نیند کی دوا کھلا دی یا پلا دی، اور کہا جاتا ہے، میں پھر دوہرا رہا ہوں، خبروں کے مطابق، آج کل کی خبروں پر پورا بھروسہ نہیں کیا جاتا، کتنی بار ظاہر کی جاتی ہے اور کتنی چھپائی جاتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ نیند کی دوا اوور ڈوز ہو گئی، زیادہ کھلا دی یا پلا دی، جس کے نتیجے میں اس یمنی شخص کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد ایک وقت آیا کہ یہ لڑکی، یہ نرس گرفتار ہو گئی اور پھر مقدمہ چلا۔ 5 سال تک مقدمہ چلنے کے بعد جو وہاں کا اعلیٰ ترین عدالت ہے، جو وہاں کی اعلیٰ ترین عدالت ہے، اس نے جرم ثابت ہو جانے پر اس لڑکی کو موت کی سزا سنائی، اور پرسوں بدھ کے دن اس لڑکی کو پھانسی دینے کا دن مقرر ہو چکا تھا، وقت بھی مقرر ہو چکا تھا، کتنے بجے اسے سزائے موت دی جائے گی۔ اب ذرا توجہ سے سنیے، اس بات کی اطلاع پہنچی کیرالہ ہی کے ایک بڑے عالم دین کو، وہ لڑکی بھی کیرالہ ہی کی رہنے والی تھی، اس لیے ایسا لگتا ہے کہ کیرالہ کے میڈیا نے، وہاں کے اخبارات اور ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا چینلز نے اس خبر کو اچھی طرح نشر کیا ہوگا۔ ہمارے یہاں تو وہاں کی خبریں نہیں آتی اور وہاں کی خبریں ہمارے یہاں بھی نہیں آتی، ان کو لگتا ہے کہ جیسے الگ ملک ہے۔ عالم دین ہیں شیخ ابوبکر محمد المصلیار، بہت بڑی شخصیت ہیں، وہ لاکھوں لوگ ان سے دینی اور روحانی تعلق رکھتے ہیں، اور پوری دنیا میں کیرالہ میں کے جو لوگ رہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ بیرون ملک میں رہنے والے لوگ ہمارے ملک کے وہ کیرالہ والے ہی ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی نے ایک بار یہ کہا تھا کہ جب انسان چاند پر پہنچا تھا تو یقیناً وہاں کسی کیرالہ والے سے ملاقات ہوئی ہو۔ ہمارے یہاں کی طرح وہ پسچمت قوم نہیں ہے، وہ وہاں روزی کمانے کے لیے ملک چھوڑتے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، دنیا کے ملکوں میں جا کر روزی کماتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں۔
شیخ ابو بکر کو جب اس بات کی خبر ملی تو انہوں نے ایک پیغام بھجوایا وہاں کی حکومت اور عدالت عالیہ کو ایک بڑے یمنی عالم کے ذریعے یہاں بیٹھ کر انہوں نے ان سے رابطہ قائم کیا اور یہ کہا کہ 2 دن سے ان خبروں کی گونج ہے کہ ہمارے یہاں کی ایک ہندو لڑکی اسے وہاں کی عدالت عالیہ کے حکم کے تحت 1 یا 2 دن کے بعد پھانسی دی جانے والی ہے۔ میری طرف سے ان عالم سے انہوں نے گزارش کی کہ میری طرف سے اس جو مقتول شخص تھا یمنی باشندہ جس کو الزام اور خبر کے مطابق اس ہندوستانی لڑکی نے نیند کی دوا زیادہ پلا کر ہلاک کر دیا تھا، اس شخص کے مقتول کے گھر والوں کو بھی یہ خبر دیجیے اور عدالت تک بھی آپ میرا یہ پیغام پہنچائیے اور حکومت تک بھی فوری طور پر یہ پیغام پہنچائیے۔ اب یہاں پر سنیے گا انہوں نے کیا کہا تھا۔ ہمارے ملک کے کینیڈا کے عالم دین شیخ ابو بکر مسلیار نے انہوں نے کہا تھا کہ شریعت اسلامی میں معاف کرنے کا حق، ملزم یا مجرم کو معاف کرنے کا حق عدالت کا نہیں ہے۔ عدالت معاف نہیں کر سکتی، حکومت بھی معاف نہیں کر سکتی، لیکن جو شخص ہلاک ہوا ہے مقتول، اس کے وارثین معاف کر سکتے، اور معاف کرنے کے بدلے وہ ایک بڑی رقم جو طے ہو دونوں کی گفتگو سے، وہ ایک رقم لے لے جس کو اسلامی شریعت میں دیت کہتے ہیں کہ جان کے بدلے میں جان، اور اگر معاف کر دیں مقتول کے وارثین تو اسلام کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ قاتل کو پھانسی نہ دی جائے بلکہ اس کو وہ دیت کی رقم دے دی جائے جس کو انگریزی میں بلڈ منی کہتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ راضی ہوں، مقتول کے خاندان والے، اس کے وارثین، تو آپ عدالت تک یہ پیغام پہنچائیے کہ ہم جو رقم دیت کی ہمارے درمیان اور ان کے درمیان طے ہو جائے گی، وہ اگر دے دی جائے، اس کا وعدہ کر لیا جائے، تو ہم راضی ہیں اس بات پر کہ قاتل کو سزائے موت نہ دی جائے بلکہ اس سے وہ رقم وصول کر لی جائے۔ فوری طور پر عدالت نے اس بات کو سن کر حکم جاری کیا کہ پھانسی 16 جولائی کو نہیں دی جائے گی، اس کو چند دن کے لیے ٹال دیا جائے تاکہ اس بیچ میں بات چیت اگر طے ہوتی ہے اور کسی رقم پر اتفاق ہوتا ہے تو وہ رقم ادا کر دی جائے اور اس کی جان بچ جائے۔ قاتل کے وارثوں نے یہ کہا کہ ہم تیار ہیں، اگر ہمارے مطالبے کے مطابق وہ رقم ہم کو دے دی جائے تو ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جواب گیا یہاں سے کہ فوری طور پر وہاں کے علماء وہاں کی کرنسی کی طاقت کے مطابق اور یمن کے قانون کے مطابق، جہاں اسلامی شریعت کے قانون ان چیزوں میں چل رہا ہے، اس کے مطابق کیا رقم بنتی ہے یہ فوری طور پر طے کریں۔